السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا کلرک تھے، تنخواہ کم تھی، پھر بھی ان کی خواہش تھی میں پڑھ لکھ جاؤں۔ تاہم جب اسکول جاتی وہ تلقین کرتے تھے، بیٹی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہو تو اپنے اس مقصد پر نظر رکھنا، اس کے سوا کسی اور خیال کو دل میں جگہ مت دینا۔ میں نے بھی ان کی نصیحت پلے باندھ لی اور پڑھائی کے سوا کسی طرف دھیان نہ دیا۔ تبھی اعزازی پوزیشن سے میٹرک پاس کر لیا۔ یہ میرے والدین کی دعا ہی تھی جو مجھے اول پوزیشن کا اعزاز ملا۔ اب میرا یہ حق بنتا تھا کالج میں داخلہ لوں۔ والد بھی یہی چاہتے تھے، مگر ڈرتے تھے کہ 3 بیٹیوں کے باپ تھے اور زمانہ خراب تھا۔ اس شرط پر کالج میں داخلے کی اجازت ملی کہ میں سہیلیوں کو چکروں میں پڑھوں گی اور نہ ہی ان کی باتوں میں آؤں گی۔ یہ ان کا تکیہ کلام تھا، زمانہ خراب ہے اور اپنے قدم مضبوطی سے سیدھے راستے پر رکھنا، ورنہ جو لڑکیاں اس بات کا خیال نہیں رکھتی وہ اپنی زندگی تباہ و برباد کر لیتی ہیں۔ میں ابا کی باتوں کو غور سے سنتی اور دل میں عہد کر لیتی کہ صرف پڑھائی سے غرض رکھوں گی اور محبت کے چکروں میں نہ پڑوں گی۔ اماں کہتی تھیں، لڑکے بھولے بھائی لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور محبت کے کھیل جھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ جھوٹے کھیل کھیلنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی اسکول پڑھنے جایا کرتی تھی، لیکن ان کا اسکول ہمارے محلے میں ہی تھا، لہٰذا والدہ ان کو چھوڑنے اور لینے خود جایا کرتی تھی، لیکن مجھے اکیلی کالج جانا پڑتا تھا۔ ابا تو صبح آفس چلے جاتے تھے، کالج گھر سے کچھ دوری پر تھا، تاہم مجھے پیدل ہی جانا ہوتا تھا۔ تب بھی ماں آ بھر کر کہتی، اے کاش ہمارا منیر گم نہ ہوتا تو آج تجھے کالج چھوڑنے جاتا اور مجھ کو تیری فکر سے نجات مل جاتی۔ قصہ یہ کہ ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے 3 برس بڑا تھا۔ ایک دن گلی میں نکل گیا، پھر لوٹ کر نہ آیا۔ خدا جانے اس کو زمین کھا گیا یا آسمان کھا گئی، بہت ڈھونڈا، اس کا چراغ نہ مل سکا۔ اس غم نے میرے ماں باپ کے دونوں کا کلیجہ خون کر ڈالا تھا، قسمت پر بس نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹے کی گمشدگی کا غم دل میں دبا لیا، صبر کر کے بیٹھ گئے۔ ہمارے کالج میں ایک بھوری آنکھوں والا نوجوان کلرک بھرتی ہو کر آیا تھا۔ صورت شکل سے اچھا تھا اور بات چیت بھی طریقے سلیقے سے کرتا تھا۔ جلد ہی اس نے کالج والوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ مجھے کالج سے ماہانہ تعلیمی وظیفہ ملتا تھا جو میرٹ اسکالرشپ کہلاتا تھا۔ میں اسی وظیفے کی وصولی کے لیے اس شربتی آنکھوں والے کلرک کے پاس جاتی تھی۔ جب اسے مخاطب کرتی وہ کھو سا جاتا، میں اس کے کھوئے کھوئے انداز میں کھو جاتی۔ مجھے لگتا ہم دونوں کے بیچ کوئی ایسا رشتہ ہے کہ اسے مجھ میں اور مجھے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب سا تاثر تھا کہ جس کو نہ میں سمجھ سکی تھی اور نہ ہی کوئی نام دے سکتی تھی۔ اب جب بھی میں اس کلرک کی آنکھوں میں دیکھتی، ابا کی نصیحت ایک تازیانہ بن کر میرے ذہن پر لگتی اور میں چونک جایا کرتی تھی۔ پھر ماں کی بات یاد آئی، بیٹی محبت کے کھیل جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے تم کسی کی باتوں میں مت آنا۔ اگر کوئی تیرے دل کو اچھا لگے تو مجھے بتا دینا۔ ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے یہ بھی نہ جاننا چاہتی تھی کہ محبت کے کھیل کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں۔ اور ایک دن یہ میں نے بات اپنی سہیلی سے پوچھی تو وہ بولی، زارا پاگل، محبت کا انکشاف ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ دل میں گھر کر کے بیٹھ جائے، پھر اس کو گھر بدر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا اس شربتی آنکھوں والے نوجوان کو دیکھنے سے ہوتا۔ دل میں کسک اور ایک خلش سی مجھے تکلیف دیتی۔ لگتا ہے کہ اس شخص سے میرا رشتہ ہے ضرور، ورنہ کیوں یہ غیر عادی مجھے اپنا سا لگتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، آپ کو دیکھ کر مجھے کوئی اپنا یاد آنے لگتا ہے۔ کون؟ یہ میں نہیں جانتا۔ آپ سامنے آتی ہو زارا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھولا ہوا خواب یاد آ رہا ہو۔ خدا جانے ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں گی اور اپنے والدین سے ملوائیں گی؟ آپ کو تو گھر نہیں لے جا سکتی کیونکہ اس بات پر ابا مجھے کالج سے ہی نکال دیں گے۔ ہاں، اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دیجئے تو شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ آپ کے گھر نہیں آ سکتی کیونکہ وہ بیمار ہے۔ جس دن اس نے یہ بات کہی اس کے بعد سے میں کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ امی نے بھانپ لیا، پوچھا کہ کیا بات ہے زارا، کچھ دنوں سے تم کو دیکھ رہی ہوں، تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کیا پریشانی ہے تم کو، مجھے بتا دو۔ میں نے کہا، امی ہمارے کالج میں ایک کلرک ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس میں مجھے کشش محسوس ہوتی ہے اور بھی یہی بات کہتا ہے، مجھے لگتا ہے تمہارا میرا کوئی رشتہ ہے جو تم کو دیکھ کر میں خود کو بھول جاتا ہوں۔ ماں وہ ہمارے گھر آنا چاہتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ ابا آ گئے
اور انہوں نے میری ساری بات سن لی تو وہ بگڑ گئے تھے، سخت خفا ہوئے۔ تم نے میری نصیحت بھلا دی، جبکہ میں نے تم کو کہا تھا کہ کالج جا رہی ہو تو صرف پڑھائی میں دھیان لگانا اور کسی طرف دھیان نہ دینا۔ میں نے بہت کہا ابا میرا دھیان صرف پڑھائی کی طرف ہے۔ ایک بات جو پریشان کر رہی تھی وہ امی سے میں نے کہہ دی ہے۔ یہ بات صرف محسوس کرنے کی حد تک ہے، مگر انہوں نے کب میری بات سننی تھی، فیصلہ سنا دیا کہ زمانہ خراب ہے اور اس کے دل و دماغ میں بھی خلل آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں کالج نہیں جائے گی، پڑھائی بند۔ میرے ساتھ ساتھ دونوں چھوٹی بہنوں کو بھی اسکول جانے سے روک دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا جو میری سادہ لوہی کی وجہ سے ہو گیا۔ میں نے یہ بات امی سے کہتی اور نہ ہی یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتا۔ 15 دن گزر گئے اور میں کالج نہ گئی۔ امی میری وجہ سے سخت پریشان تھی، کیونکہ میں ہی نہیں میری دونوں بہنیں بھی پڑھنے سے رہ گئی تھی۔ ایک دن دروازے پر بیل ہوئی، امی نے دروازہ کھولا، سامنے وہی شربتی آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا۔ والدہ نے پوچھا کون ہو اور کس سے ملنے آئے ہو؟ میں کالج کا کلرک ہوں اور زارا بی بی سے بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات کرنے آئے ہو؟ مجھے بتا دو، میں اس کی ماں ہوں۔ امی نے ناگواری سے کہا زارا بی بی کا تعلیمی وظیفہ آیا ہوا ہے، وہ وصول کرنے نہیں آئیں۔ خیریت تو ہے نا؟ یہی معلوم کرنے آیا تھا۔ بڑے آئے، خیریت معلوم کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں خوب جانتی ہوں، تمہارے جیسوں کو بہانے سے گھر تک آ گئے۔ جانتے ہو تمہاری وجہ سے زارا کو ہی نہیں، ان کے والد نے میری دونوں چھوٹی لڑکیوں کو بھی تعلیم سے ہٹا لیا ہے۔ والدہ نے غصے سے اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ میں نے جو کلرک کو سامنے دیکھا تو ماں سے منت سماجت کرنے لگی کہ ان کو مت ڈانٹو، ان کو مت کچھ کہو، یہ میرے بھلے کی خاطر آئے ہیں۔ اگر میں وظیفے والے فارم پر دستخط نہ کروں گی تو میرا وظیفہ بند ہو جائے گا۔ ہر ماہ اس فارم پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ ماں ان کو اندر بلا لو۔ ابا گھر پر نہ تھے، جانے کیا سوچ کر اماں نے اس کو گھر پر بلا لیا۔ پھر وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی، جیسا کہ چہرہ پڑھ کر دل کا حال جاننا چاہتی ہوں یا پہچان رہی ہوں، کسی بھولی ہوئی صورت کو یاد کر رہی ہوں۔ کہاں رہتے ہو تم؟ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ مجھے اپنے ماں باپ کی خبر نہیں ہے۔ ایک نیک دل خاتون نے پالا ہے، اس کو ماں جانتا ہوں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ امی نے سوال کر دیا۔ قصہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ میری امی سے ملیں گی تو مجھ کو خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری امی سے ملوں گی، اپنا پتہ لکھ کر دے جاؤ۔ اس نے اپنا پتہ لکھ کر امی کو دے دیا اور مجھ سے فارم پر دستخط کروا کر چلا گیا۔ حیرت زدہ تھی کہ ماں نے کیسے اس کو یہ کہہ دیا تمہاری ماں سے ملوں گی، اور کیا سوچ کر اس کو بات کو نہ میں نہ سمجھ پا رہی تھی۔ اگلے روز اس کے دیے پتے پر میں اور امی اس کے گھر گئے۔ اس کی ماں واقعہ بیمار تھی اور وہ بستر پر دراز تھی، کمزوری کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھی۔ جب والدہ نے اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا میرے شوہر ایک روز ایک لڑکے کو فقیروں کے اڈے سے خرید کر لائے تھے۔ اس وقت یہ بامشکل 4 برس کا ہوگا۔ وہ کہتے تھے یہ بچہ ان کو کہیں روتا ہوا ملا تھا۔ ان کے ماں باپ کا اتنا پتہ معلوم نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ چونکہ غربت کی وجہ سے پالنے سے مجبور تھے، لہٰذا اس کو کسی خوشحال جوڑے کو وہ فروخت کر دینا چاہتے تھے۔ تبھی میرے شوہر نے گداگر سے خرید لیا اور پھر تمام قریبی تھانوں سے رابطہ کیا، مگر بچے کے والدین کا سراغ نہ مل سکا۔ ہماری کوئی اولاد نہ تھی تو ہم نے اس کو اپنا ہی بیٹا بنا لیا اور اس کا نام گلفام رکھ دیا۔ گلفام کی امی نے بتایا کہ میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں، وہ گلفام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرے پاس اس وقت کی تصویریں بھی ہیں جب یہ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ ہم نے یہ تصویریں اخبارات میں دی تھی مگر کسی نے رابطہ نہ کیا۔ اس کے وہ کپڑے بھی اس گداگر سے لے لیے تھے جو اس وقت اس نے پہنے ہوئے تھے جب یہ گداگر کو ملا تھا۔ وہ کپڑے میں نے سنبھال کر رکھے ہیں۔ یہ سن کر امی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ دل سے دعا نکلی، خدا کرے امی ان کپڑوں کو پہچان لیں، خدا کرے یہ میرا کھویا ہوا بھائی منیر ہی ہو اور میری ماں کے دل کو سکون مل جائے۔ مگر دل کہتا تھا کہ ضروری نہیں یہ میری ماں کے کھوئے ہوئے منیر ہی ہو۔ دنیا میں ہزاروں بچے کھو جاتے ہیں اور وہ پھر کب اپنے ماں باپ کو مل پاتے ہیں۔ یہ تو بس ایک انہونی سی بات ہے۔ جب اس خاتون نے وہ کپڑے اور گلفام کے بچپن کی تصویر ماں کو دکھائی تو وہ کپڑوں کو آنکھوں سے لگا کر رونے لگی اور تصویر کو غور سے دیکھا تو بول پڑی، ہاں یہی تو میرا منیر ہے جو بچپن میں کھو گیا تھا۔ گلفام میرا بچھڑا ہوا بھائی منیر احمد۔ یقین نہ آ رہا تھا۔ سوچنے لگی، صد شکر میں نے اپنے والد کی نصیحت کو نہ بھلایا تھا اور
ना शायद, वरना मुझ पर बिजली गिर पड़ती। मैंने सही रास्ते पर मजबूती से कदम जमाए रखे थे, तभी तो कुदरत ने इतना बड़ा इनाम हमको दे दिया, हमारे बिछड़े हुए भाई को हमसे मिला दिया। यह खुशी हमारे नसीब का इनाम ही थी और जो हमको मिल गई थी। अम्मी भाई को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही, फिर बोली, बेटा हमारे साथ चलो। जब हम घर पहुंचे तो अब्बा घर पे थे। लड़के को साथ देखा, गुस्से से आग बगोला हो गए। जब हमने उनको मुनीर भाई की बचपन की तस्वीर और कपड़े दिखाए तो वालिद ने मुनीर को गले से लगा लिया और सजदा रेज हो गए। अल्लाह ने हम तीनों बहनों को ये इनाम दिया कि हम फिर से तालीम के दर खोल दिए गए। अब जब मैं कॉलेज में जाती हूँ तो फ़ख्र से चलती थी, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ होता था, जो मुझे कॉलेज लेकर जाता और फिर साथ लेकर आता था। उसकी मुंह बोली माँ अकेली रह गई थी और वो बीमार भी थी, तो अम्मी अब्बू उसको अपने घर ले आए थे। फिर उस मेहरबान खातून का इंतकाल हो गया। हमारे घर हुआ, जिसको मुनीर ने अपने हाथों से कब्र में उतारा और कफन दफन का इंतज़ाम किया। वो भी अब एक बेटे की तरह उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने जाता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने बाप की नसीहत पर अमल किया, वरना जैसे आजकल लड़कियां पसंद की शादी घर से भाग कर लेती हैं, अगर ऐसा कदम उठा लेती तो अपने सगे भाई से ही शादी कर बैठती। तौबा तौबा, ये सोच कर भी जान निकलने लगती है। आखिर अल्लाह ने ऐसा होने भी नहीं देना था, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमारी परवरिश ही ऐसी की थी। अब हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब्बा को भी भाई की शोहरत में सहारा मिल गया है और हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। अब हमने अपने भाई की शादी कर दी है और अपनी भाभी के साथ बहनों की तरह रहते हैं और वो भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस इनको अब हमारी शादी की पड़ी है और माँ बाप की तरह वो भी यही चाहते हैं कि जल्द अच्छे घर की हो जाओ। अल्लाह से दुआ है कि कभी किसी का कोई अपना कभी ना बिछड़े। आमीन सुम्मा आमीन। और आखिर में मैं सबको यही कहूँगी, खुदारा अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें, दुनिया की तमाम मुश्किलों से बचे रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।